بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے سے لے کے آج کے دن تک یہ ایک معمہ حل نہیں ہو پا رہا کہ آخر جسٹس اعجاز الاحسن نے اچانک استعفیٰ کیوں دیا۔ بہت ساری جو ہے وہ کہانیاں سامنے آئیں، بہت ساری چیزیں اور ایسی انفارمیشن سامنے آئی جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور بھی آ رہی ہیں کہ جی اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ایسی شخصیت جو اگلے چند ماہ کے بعد پاکستان کے جو منصف اعلیٰ کا عہدہ ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے، اس پہ انہوں نے فائز ہونا تھا، لیکن وہ اچانک مستعفی ہو گئے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفیٰ بھی آیا۔ ان کے لیے تو خیر یہ سمجھ آ رہا تھا کہ ان کا کیس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے اور پروسیس کافی آگے بڑھ چکا ہے، نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں، اور لگ یہ رہا تھا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے ایک فیصلہ آ سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی مراد پینشن بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو فیصلہ ہے یہ آنے سے پہلے مستعفی ہو جائیں، لہٰذا ان کا استعفیٰ کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اب جناب میاں نواز شریف صاحب نے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے، بیان کر دیا، بتا دیا ہے، بلکہ وہ کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے اجتماع میں انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کھول کے رکھی ہے۔ میاں نواز شریف نے کیا کہا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کے معاملے پہ بات کرنی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے آج ایک بار پھر جو ہے وہ تاریخ رقم کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے لیے بھی بہت بری خبر ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک تو یہ جو صحافی ہیں ان کو نوٹس جاری کیے گئے تھے FIA کی طرف سے، یوٹیوبرز کو اور دیگر افراد کو، ان کو طلبی کے نوٹس تھے، تو اس میں ایک تو جناب FIA کو کارروائی سے روک دیا۔ یہ جو 65 کے قریب لوگ تھے نا جن کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، ان کو عدالت نے FIA کو کارروائی سے روکا ہے، لیکن اس میں عمران خان کے دور حکومت میں پیش آنے والے واقعات جن میں متی اللہ جان پر آپ کو پتہ نا ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا، اسی طرح صحافی دوسرے ہیں اسد طور صاحب، ان پر بھی تشدد ہوا تھا۔ میرے بھائی اور میرے کولیگ، میں چونکہ ان کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے نا سید عمران شفقت صاحب، وہ ان کے ساتھ ایک کولیگ کا رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ میرے لیے میرے بڑے بھائی ہیں، چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک فیملی جو ٹرمز ہیں وہ تعلق جو ہے وہ موجود ہے، اور میں نے آج تک ان کو ہمیشہ نا، ویسے بیٹھک میں جب ہم بیٹھے نا تو میں ان کو شاہ صاحب کہہ دیتا ہوں، عمران صاحب بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن کئی بار میرے منہ سے بھائی ہی نکلتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو بھی ہمیشہ جو ہے یہاں مطلب 999 جوائن کرنے سے پہلے بھی میں ان کو ہمیشہ عمران بھائی کہتا تھا، اور اس کے علاوہ جناب امداد سومرو صاحب، ان کو بھی میں بھائی کہتا ہوں، کیونکہ وہ تعلق اس طرح کا ہے نا، تو وہ اب چونکہ جب بھی وہ میرے سامنے آتے ہیں یا ہم بیٹھتے ہیں تو میں ان کو مخاطب ہی بھائی کہہ کے کہتا ہوں۔ تو عمران شفقت صاحب کو بھی عمران خان کے دور حکومت میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا FIA والوں نے اٹھا لیا تھا، ان کا کیس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جناب موجودہ جو ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب، ان کا کیس بھی ہے۔ اسی طرح اس میں عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی ہے، متی اللہ جان صاحب کا شاید میں نے ذکر کر دیا آپ کے ساتھ، اور اس میں جناب باقی جو لوگ ہیں ان کے کیسز بھی ہیں۔ حالانکہ رضی دادا صاحب کے حوالے کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، ان کا بھی نام آنا چاہیے تھا، وہ بھی عمران خان کے دور میں جو ہے ان پر بھی اس طرح کی کارروائی کی گئی تھی۔ تو یہ جو متی اللہ جان، اسد طور، عامر میر اور عمران شفقت صاحب کا جو کیسز ہیں، اس پر تو چیف جسٹس صاحب نے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو دیگر شکایات تھی جن پہ یہ سارا کیس جو ہے آج اسلام آباد سپریم کورٹ میں چلتا رہا، اس پر بھی عدالت نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے اور اس پر مفصل رپورٹ مانگی ہے۔ لیکن دوران سماعت عدالت نے یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنا وہ جو موقف ہے نا ان کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری پر یقین رکھتے ہیں، وہ انسانی بنیادی حقوق جو ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی صحافی یا عام شخص بھی اگر
سپریم کورٹ پہ یا عدلیہ پہ تنقید کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے، بلکہ ہم آپ کی تنقید کو مثبت انداز میں لیتے ہیں، اس کو اصلاح کی زمرے میں لیتے ہیں، ہمیں اس پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، بہتر جو قومیں ہوتی ہیں، وہ ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں اور بہتر انداز میں پرفارم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک موقع پہ یہ فتوے وغیرہ جو جاری کیے جاتے تھے اس کا ذکر ہوا۔ اچھا، میں نے یہ سارا کیس آپ کے سامنے نہیں رکھنا، ورنہ بڑا لمبا ہو جانا جب یہ لوگ۔ انہوں نے کہا یہ جو فتوے دینے والے ہیں نا، یہ فتوے دینے والوں سے بدتر اور منفی سوچ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ سر، یہ جو لوگوں کے حوالے سے فتوے آتے ہیں اس کے اثرات بڑے سنگین ہوتے ہیں۔ اس میں تو پھر لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، لوگ بہت حد تک آگے نکل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی یہ جو فتوے اور منفی سوچ والے ہیں نا، یہ نہیں ہے، یہ نفرت پھیلاتے ہیں، اور یہ تو قبرستانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں خیر اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ پھر بات نکل جانی ہے کسی اور طرف، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس کیس میں جو تاریخ رقم کی ہے سر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو صحافت کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا کہ آپ مثبت انداز میں تنقید کریں، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ حالانکہ یہاں پہ ماضی میں کسی کی جرت تھی کہ کوئی کسی کا نام لے کے جناب کو تنقید کر دے، بلا نہیں لیا جاتا۔ توہین عدالت کا جو اپنا وہ وار ہے وہ تو فوری طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں مجھے یاد آ گیا ثاقب نثار صاحب کے دور میں سیچرڈے اور سنڈے کو جو ہے وہ لاہور میں سپریم کورٹ رجسٹری میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ایک ایک منٹ میں جو ہے وہ اگر 60 سیکنڈ ہے تو میرا خیال ہے 300 400 100 موٹو لے لیا کرتے تھے، اچانک قسم کے، کوئی پتہ نہیں، صحافیوں کو بلا کے ان کی تذلیل بھی کر دیا کرتے تھے۔ میں نام نہیں لوں گا لیکن میرے دوست ہیں تو ان کو وہ نا اوے موٹے ایسے کہہ کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو خیر اب وہ بھی نہیں رہے، اور دیکھیں نا کہ حالات تو پھر بدل جاتے ہیں۔ آگے چل کے میں نے اس معاملے پہ اور بھی بات کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا کیس تھا۔ وہ کیس تھا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کی رولنگ کا کیس، جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، وہ 7 اپریل 2022 کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، اس سے پہلے جو رولنگ تھی، اس معاملے پہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، اور اس کے علاوہ صدر مملکت عارف الوی اور عمران خان کی طرف سے درخواستیں تھیں۔ عمران خان اور صدر الوی صاحب نے تو اپنی نظر ثانی کی اپیلیں واپس لے لیں، لیکن آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یعنی کہ قاسم سوری اور اسد کیسر صاحب کی اپیلوں پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ اور آج کی سماعت میں نعیم بخاری صاحب جو کہ اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، لیکن خیر عدالت نے یہ اپیلیں خارج کر دی ہیں، مسترد کر دی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ خبر یہ نہیں ہے کہ یہ اپیلیں خارج ہوئی ہیں، اب سر ہو یہ سکتا ہے کہ اسی معاملے پہ، کیونکہ سپریم کورٹ ایسی آبزرویشنز دے چکی ہیں، اپنے فیصلے میں قرار دے چکی ہیں کہ یہ جو اقدام کیا گیا جس میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو آئینی طور پہ ہینڈل کرنے کی بجائے اس سے غیر آئینی طور پہ مسترد کر دیا گیا اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی، اس کے علاوہ اسمبلی کو تحلیل کیا گیا، وہ بھی غیر قانونی اقدام تھا، اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت نے اس کو منظور کیا۔ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آئین کو وائلیٹ کیا گیا کرنے والی وہ مترادف ہے۔ تو اب جن لوگوں نے آئین کو توڑا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ اس فیصلے میں بھی اس کا اندیا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی چند روز قبل بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ کے دوران بھی یہ آبزرویشن جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ اب چونکہ یہ اپیل خارج ہو چکی ہے تو اب اس معاملے پہ میرا خیال ہے کہ کوئی نئی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اگر آتی ہے تو پھر اس پہ کارروائی آگے بڑھے گی، لیکن آئین کے مطابق آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز جو ہے وہ حکومت کر سکتی ہے۔ اس کے لیے حکومت کو ہی جو ہے وہ ضابطہ فوجداری کے تحت
اس پورے پروسیس کا آغاز کرنا پڑے گا اگر کرنی ہے تو. لیکن اندازہ لگائیں یا آپ جو ہے وہ ذرا سوچیں کہ حکومت جیسے الیکشن ہو رہی ہے, ہونے جا رہے ہیں, اس کے بعد اگر حکومت آ جاتی ہے جیسے کہ نظر آ رہا ہے میاں نواز شریف کی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے کوئی ہدایات جاری کر دیتے ہیں کسی فیصلے میں, اور تو پھر کیا ہوگا؟ تو سر پھر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب, اسی طرح اسد قیصر صاحب اور قاسم سوری صاحب, کم از کم یہ 4 لوگ, ویسے تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم یہ 4 لوگ جو ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ پرویز مشرف کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے بعد درج کیا گیا تھا, اور اس کے بعد خصوصی عدالت بنی تھی, پھر کارروائی ہوئی تھی, پھر فیصلہ آیا تھا. تو سر یہ بڑا سنگین قسم کا مقدمہ جو ہے وہ عمران خان اور صدر علوی کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف ہے, اور اگر یہ کام آگے بڑھ گیا تو پھر اندازہ لگائیں کہ عمران خان اور ان کا کیا بنے گا. اور سر اب میں آتا ہوں اس سٹوری پہ جو اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے ہے اور میاں نواز شریف. اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ تو آپ کو پتہ ہو چکا, لیکن جو بہت ساری باتیں آ رہی تھی, اب اس میں مزید اضافہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی اس پر بات کی ہے. میاں نواز شریف جو کہ آج لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 اولڈ انارکلی میں ایک انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ دیکھا گیا, حالانکہ یہ کوئی باضابطہ جلسہ نہیں تھا, کوئی اس طرح کا جو ہے وہ اجتماع نہیں تھا کہ جس کے لیے باقاعدہ طور پہ کمپیننگ کی جائے یا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. وہ جلسہ جو ہے وہ 6 فروری کو لاہور میں ہونا ہے جو اصل جلسہ ہے, لیکن یہ جو انتخابی دفتروں کے قیام کے حوالے سے جلسے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سر 6 فروری کو کوئی بڑا ہی شو لگنے والا ہے, کیونکہ آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. اور میاں نواز شریف نے جس طرح کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ لوگوں نے کیا, اور وہ بتاتے ہیں کہ جی ان کے دور حکومت میں 4 روپے کی روٹی تھی, آج 20 یا 25 روپے کی ہو چکی ہے, اور انہوں نے آج پھر لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم وہ پرانا دور واپس لے کے آئیں گے. یعنی کہ لوگوں کو یہ جو اس وقت بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں ان کو ذرا کم کریں گے, اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کم کریں گے, تو یہ وہ وعدے کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے کہ کچھ دوستوں نے نا کمنٹس کیے تھے مختلف میری ویڈیوز پہ, تو انہوں نے یہ زور بھی دیا کہ جی یہ جو اس ماہ میں گیس کے بل ہیں یہ بہت زیادہ ہے, اور واقعی بڑے زیادہ ہیں. میرے اپنے جو وہاں میرے گھر میں تو خیر وہ سوئی گیس نہیں ہے, اس طرح سے یہ مطلب گیس نہیں ہے, سلنڈر وغیرہ یوز کیا جاتا ہے LPG کا, لیکن جن لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں. لوگوں کو ہزاروں روپے کے بل آئے ہیں. جس بندے کو اگر پچھلے ماہ جو ہے وہ 300-400 تھا نا اس کا گیس کا بل, تو اس بار جناب اس کو کم از کم 2-2.5 ہزار بل آیا ہے. یہ سچویشن ہے, اور لوگوں کو 28 ہزار روپے کے بل آئے ہیں گیس کے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے جو ہے وہ سانس اور زندگی کا ناطہ قائم رکھنا مشکل ہوا پڑا ہے, ان پر اس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں. تو ان ظلم کا مداوع جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس حکومت اس وقت تو نگران حکومت ہے, اسے چاہیے کہ وہ اس پورے جو پروسیس ہے یہ گیس بلوں کے حوالے سے جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا ذرا غور کریں, اور لوگوں کے لیے کچھ رعایت پیدا کریں, کوئی سہولت دیں. یار یہ لوگوں پہ اتنا ظلم نہ کریں کہ وہ بیچارے حالات کے جبر سے تنگ آ جائیں, تو سانس ذرا نکلنے دیں, مہربانی ہے. ویسے میاں نواز شریف وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پاکستان میں جو ہے وہ بہتری لائیں گے. امید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے وعدے جو ہے وہ کافی حد تک پورے کیے ہیں, اور اب بھی وہ وعدے جو ہے وہ پورے کریں گے. لیکن میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف جن لوگوں نے سازشیں کی ان کے نام وہ لے رہے ہیں. خیر ایک ادارے کا نام وہ نہیں لیتے, لیکن عدلیہ کے جو لوگ تھے وہ 5 کا ٹولہ کہہ کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. لیکن آج انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے ان کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے بتایا وہی ہے نا, انہوں نے کہا کہ وہ جو مانیٹر جج تھا جو ہمارے کیسوں میں ہدایات جاری کرتا تھا, جس نے اگلے 8 ماہ کے بعد چیف جسٹس بننا تھا, وہ بھاگ گیا. باقی بھی بھاگ گئے جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے, جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے تھے, وہ بھاگ رہے ہیں, وہ بھاگتے جا رہے ہیں, اور یہ بھی بھاگ گئے. اور ان کے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. دال کالی تھی, دال میں جو ہے وہ ملاوٹ سمجھ گئے نا آپ کہ دال میں کچھ کالا تھا,
تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ بتا گئے ہیں کہ یہ سارا جو پلان تھا جن لوگوں نے کیا وہ اب گزر چکے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ میاں نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں کہ اللہ کی قدرت ہے نا کہ وہ لوگ جو سازشیں کرتے تھے، جنہوں نے فیصلے کیے اور کروائے، خود کروائے، وہ سارے کے سارے یا تو چلے گئے یا بھاگ گئے، اور میاں نواز شریف جن کو وہ آؤٹ کرنا چاہتے تھے وہ آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت کا انتقام ہے کہ وہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو یہی میں سوچ رہا تھا کہ جی اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں، دیکھیں نا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے گئے ہیں، یا وہ کوئی، جیسے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ کوئی ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جو ہے وہ آ سکتا ہے، کچھ اور بھی معاملات ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میاں نواز شریف نے اشارہ کیا کہ ان کو اب یہ خوف تھا کہ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد پوری صورتحال چینج ہو چکی ہے، اس وقت سیاسی محور پہ میاں نواز شریف جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں، اور اگلی حکومت ان کی ہو سکتی ہے، تو شاید وہ حکومت میں آنے کے بعد جو ہے کوئی اس طرح کا کام کر دیں کہ ان کے لیے پرابلمز پیدا ہو جائیں، یا کہ پھر ایسا وقت آ جائے کہ پھر وہ شاید مستعفی بھی نہ ہو سکیں، یا بہت دیر ہو جائے، تو لہٰذا شاید وہ پہلے ہی انہوں نے کہا کہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے جانے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ سر یہ قصہ اس طرح سے ختم نہیں ہونا، کیونکہ عافیہ شہر بانو کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ آ چکا ہے۔ اس کی نظر ثانی کی جو اپیل ہے، اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ریٹائرڈ اور مستعفی ججوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ ان ججوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات تھی یا آنی ہیں، اب ان کا فیصلہ جب اس کے بعد ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں اگر اسی وجہ سے بھی گئے ہیں جو میاں نواز شریف اشارہ دے رہے ہیں، تو پھر بھی ان کی بچت جو ہے مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس میں برے طریقے سے ابھی پھنس سکتے ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب تو پھنسے ہوئے ہیں، کوشش تو بڑی کر رہے ہیں وہ بھی بچنے کی، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں بچ رہے۔ اور ایک اور بڑے جج جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کا نام بھی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح زیادہ گردش کرتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ عافیہ شہر بانو کیس تھا ہی وہاں سے آیا، تو جب وہ ریورس ہو گیا تو پھر سمجھیں کہ وہ ساری شکایات بھی واپس آ جائیں گی۔ چلیں اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔